ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ آج 29 اپریل 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 290 میں 290 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 سے آنورڈ کور کریں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر مکمل بھی ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہ سورہ الزمر کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے، اس لیے اس کی آیات بڑی جاندار ہیں اس حوالے سے، خصوصاً فکر آخرت کے حوالے سے، اور آخری جو اس کے 2 رکوع ہیں وہ ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت کے دن کا آخری منظر جب جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، اور دوزکیوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، اور گروہ کے لیے ہی عربک میں ورڈ استعمال ہوتا ہے الزمر۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جنتی بھی گروہوں کی فارم میں جائیں گے اور دوزکی بھی گروہوں کی فارم میں۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی آواز پر لوگ لبیک کہتے ہیں، اور وہ پھر قیامت والے دن آن دا بہاف آف پروفٹ اپنی امت کے لیڈرز کی فارم میں اٹھائے جائیں گے، اور ان کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ جنت کا سفر اختیار کریں گے۔ اور سائملٹینیس کنٹراسٹ، ہر زمانے میں گمراہی کے پیشوا بھی اٹھیں گے اور وہ خود بھی دوزخ میں جائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی لیڈ کرتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کی جانوں کو قبض فرما لیتا ہے موت کے وقت۔ والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کی روح بھی اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتا ہے نیند کی حالت میں۔ فیمسک التی قضی علیہ الموت، پھر جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکتا ہے اس کی روح اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے جو ہیں ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ہے نشانی ان لوگوں کے لیے، نشانیاں ہیں جو کہ تفکر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی ایک بہن ہے، اس میں انسان کی روح اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتا ہے، لیکن اس روح اور جسم کا ایک غیر مرئی رشتہ بھی برقرار رہتا ہے۔
اسی وجہ سے اگر کسی سوئے شخص کو جب چٹکی کاٹی جاتی ہے تو فوراً سے اٹھ جاتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کے وقت سوتے ہیں پھر وہ سوئے رہ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی موت ہم مقدر کر دیتے ہیں ان کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں, اور جن کو ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے, اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تک جن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے, ان کی روح کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور ہمیں بالآخر پلٹ کے اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے. اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت کیا دعا مانگ کرتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا, یا اللہم باسمک اموت و احیا, دونوں الفاظ درست ہیں. اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں. یعنی یہ جو موت کی بہن ہے نیند, اور انسان آلموسٹ جو ہے وہ موت کی کنڈیشن میں ہوتا ہے, اس لیے بسا اوقات جو ہے وہ ساتھ کی کتنی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر انسان کو نیند کی حالت میں کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کی نیند کچی ہوتی ہے, وہ اٹھ جاتے ہیں, لیکن کئی لوگ ایسے پکی نیند والے ہیں کہ وہ پورے محلے میں بھی شور مچا ہو ان کو پتہ نہیں چلتا. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ تعالی کے مقابلے پر اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی تلاش کر لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بھلا وہ ہستیاں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی مانتے ہو, اگر وہ کسی چیز کی مالک بھی نہ ہو اور کوئی عقل و شعور بھی نہ رکھتی ہوں, تب بھی تم یہ کلیم کرتے ہو کہ وہ اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کریں گے, وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ تمہارے وکیل بن جائیں گے, وہ اللہ کے نائبین ہیں اس دنیا کے اوپر. یہ بالکل جھوٹا عقیدہ ہے. پچھلی دفعہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہ الشفاعۃ جمیعا, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون, اور پھر تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. یعنی الٹیمیٹلی انسان نے مرنے کے بعد اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی نے اللہ کی بادشاہی کو نہ بھی مانا, تب بھی مرنے کے بعد تو اسے پتہ چل ہی جائے گا کہ اصل بادشاہ کون ہے. اور پھر قیامت والے دن جب اسے اٹھایا جائے گا, وہاں تو پھر واشگاف الفاظ میں سورہ المؤمن کے اندر آئے گا. اس سے اگلی جو صورت ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, لمن الملک اليوم, اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے, پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار, اس اکیلے اللہ کی, اس یکتا کی بادشاہت ہے جو سب پر چھایا ہوا ہے, القہار ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا ان لوگوں کے سامنے جن کو آخرت پہ کوئی ایمان نہیں ہے, ان کے دل کڑنے لگتے ہیں, دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آج بھی یہ ہوتا ہے, جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں شفعاء کے طور پر مانی ہوئی ہیں, ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہم تو پریکٹیکلی اس فیز سے گزرے ہوئے ہیں, ہم نے بھی وہ گمراہی کا دور دیکھا ہے, اور اس کو ہم اس زمانے میں وسوسہ سمجھتے تھے, کیونکہ یہ تو حقیقت بات ہے. سورۃ الاعراف کے اندر آیا ہے کہ جن لوگوں کا گیئر الٹا لگ جاتا ہے, جن کو گمراہی کا راستہ شیطان ان کو چلا دیتا ہے اس راستے پر, تو وہ جب حق کے راستے کو دیکھتے ہیں تو گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور گمراہی کو وہ حق کا راستہ سمجھنا شروع. جس کا گیئر الٹا لگ جائے اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر گیئر الٹا لگ جائے تو آپ جتنا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں گے, گاڑی آگے نہیں جائے گی, پیچھے ہی جائے گی. یہاں پر بھی آ رہا ہے, جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. آپ یہاں پہ بھی یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ یہ کلچر دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ بزرگوں کا ذکر اور اپنے بنائے ہوئے نام نہاد اولیاء کا ذکر, ان کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں.
اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو میلاد منایا جائے گا، اگر ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا تو شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد منائی جائے گی، محرم کا مہینہ آئے گا سیدنا حسین علیہ السلام کی یاد منائی جائے گی. تو اللہ کی یاد کا مہینہ تو آنا ہی کوئی نہیں ہے. ایک رمضان کا مہینہ آنا تھا، اس کو بھی وہ کہتے ہیں یہ تو امت کا مہینہ ہے، تو وہ بھی ختم کر دیا. اللہ کا تو نہ کوئی عرس ہونا ہے نہ کوئی میلاد ہونا ہے، اس لیے اللہ کا تو ذکر ہونا ہی نہیں ہے. جب اللہ کا ذکر ہونا ہے تو دل گھٹنا شروع ہو جانا ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے سیالکوٹ کے اندر، تو وہ نئے نئے کتاب و سنت کے منہج پر آئے، تو وہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر امامت کروایا کرتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اپنی عقیدہ توحید کے اعتبار سے جو اصلاح ہو چکی تھی، اس حوالے سے وہ طریقے سے یعنی پبلک تک بات پہنچاتے تھے. نماز وہ یعنی رفع الیدین کے بغیر پڑھتے تھے کہ شاید 2-4 بندوں تک میری بات پہنچ جائے، چونکہ امامت بھی کروا رہے تھے. تو جب انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو اسی مسجد کے جو بڑے بوڑھے ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا تسی ہر ٹائم اللہ نو ہی توندے رہندے ہو، کوئی بزرگاں دا بھی ذکر کریا کرو. یعنی یہ ان کے الفاظ تھے، وہ کہتے ہیں اللہ نو توندے رہندے ہو، یعنی وہ محاورتاً یہ بات کہ آپ ہر وقت اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بزرگاں دا بھی ذکر کرو. اور بزرگ بھی وہ جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا ہوا ہے، جن کے لیے نہ اللہ نے کوئی سند نازل کی نہ نبی علیہ السلام نے کوئی سند ان کے لیے بیان فرمائی. یعنی صرف اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام ڈکلیئر کریں گے، اور وہی کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ صرف صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہم ولایت کلیم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جتنی بھی بڑی سے بڑی ہستیاں ہیں ہمارا حسن ظن ہی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے اولیاء میں شامل ہیں. امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان تمام کی تمام ہستیوں کے بارے میں جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہیں، تو یہ ہمارا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم کسی کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں تو وہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں. باقیوں کے بارے میں تو ہماری اسیسمنٹ ہے نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو سنی کے بزرگ ہیں وہ شیعہ کے نزدیک گستاخ رسول ہیں، جو شیعہ کے بزرگ ہیں وہ سنیوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. پھر سنیوں کے اندر جتنے ایک فرقے بن گئے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور پھر مزید آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو ان سب لوگوں نے تو اپنے اپنے بزرگ کھڑے کیے ہوئے ہیں. دوسروں کے بزرگوں کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو گستاخ رسول اور مشرک کے فتوے لگاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. تو بزرگی پہ تو یہ خود بھی متفق نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب ان کی بزرگ ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پھر خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، اے جاننے والے غیب کے بھی اور ظاہر چیزوں کے بھی، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ فرما دے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اے اللہ تو قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. الٹیمیٹلی تو نے فیصلہ کر دینا ہے. لیکن آخرت میں فیصلہ ہونے کے بعد اگر کسی کو یہ پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی ایک دجال تھا اور اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا، تو اس کے ماننے والے کو آخرت میں جا کے اس بات کے پتہ چلنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں تو آ نہیں سکتا. یہاں کئی لوگوں کو جب بات سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اگے جا کے پتہ لگے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، آگے جا کے لگ پتہ جائے گا، اس لیے کہ آگے جا کے جب بات پتہ چلی تو ہم دنیا میں تو واپس آ نہیں سکتے کہ جا کے ریمیڈی کر لیں. اصل میں تو کامیاب ہوا جسے اس دنیا کی زندگی میں پتہ چلا کہ کیا بات حق ہے اور کیا باطل ہے. یعنی قادیانیت کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں صرف کیونکہ ان کو ٹارگٹ کرنا ایک سافٹ چیز ہے اور یہ سودا بکتا ہے انڈیا پاکستان کے اندر، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ اسی کیٹیگری اور اسی کرائٹیریے کے اوپر باقی مکاتب فکر کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کون سے عقائد کتاب و سنت کے منافی ہیں اور کون سے عقائد کتاب و سنت کے ساتھ میچ کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر قیامت والے دن ان لوگوں کو جو لوگ کہ دنیا میں ظلم کی روش اختیار کرتے تھے، اور سب سے بڑا ظلم کون سا؟ شرک، اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے. اگر قیامت والے دن ان کو یہ میسر ہو ما فی الارض جمیعا، پوری زمین کی دولت اگر
ان کے پاس میسر ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنی دولت اور ان کو مل جائے، یعنی پوری زمین کے خزانے اور اس کے مثل اور خزانے ان کو دے دیے جائیں کہ بھئی اب تم ان خزانوں کے مالک ہو تو کیا اپنی جان کی خلاصی کے لیے اللہ کی راہ میں دے دو گے؟ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، تو وہ چاہیں گے کہ ہم ان کا فدیہ دے کے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا میں وہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے، آخرت میں پوری دنیا کے برابر بھی دولت اور اس کے برابر اور مل جائے، وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں یہاں تک آیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ، بیوی، بچے تک لے لیے جائیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تو جو ہے وہ عشق مشوقی چل رہی ہوتی ہے نا جناب، تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے تو جان بھی دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ادھر نہ ماں نے اپنے بچے کے لیے جان دینی ہے، اور نہ بچے نے ماں کے لیے، اور نہ خاوند نے بیوی کے لیے، نہ بیوی نے خاوند کے لیے۔ من سوء العذاب یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا انہوں نے دنیا میں کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا تھا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ یہ آج جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ آپ ان کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں، آخرت کی طرف یاد دلائیں کہ اپنے اخلاقی اقدار کو بہتر کرو، اپنے عقائد کو بہتر کرو، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اب ایسے لوگوں کی تو ہوائیاں پھر قیامت دن اڑیں گی نا، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا آنکھ کھل جائے گی، کہے گا اوہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی دنیا میں تو یہ بات کیجول لوگ لے رہے ہیں نا، بولے شاہ سا مرنا نہیں، گور پہ کوئی اور، اتنے جنازے اٹھاتے ہیں تو وہ کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بھی جنازہ اٹھنا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی اور مرا ہے، میں تو انشاءاللہ بڑی یعنی اچھی زندگی کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ میرے بھائی پتہ ہی نہیں چلنا، یہ جو لوگ دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں نا، ان کو پوچھیں ان کے کبھی پلان میں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ابھی اس تھوڑی عمر میں دنیا سے چلے جانا ہے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا، تو اسی زندگی میں ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ہر وقت انسان کو زندگی ویسے ہی گزارنی چاہیے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیمانڈ ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے برے اعمال ان کے سامنے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں بھی کتنے لوگ ہیں مذاق اڑا دیتے ہیں، اور وہ دیندار لوگوں کو کہتے ہیں خام خواہ دیکھو جی کسی نے جوانی میں داڑھی رکھ لی، کہتے ہیں تک انہیں جوانی جی روگ لا لیا ہے، کسی عورت نے جوانی میں پردہ شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں دیکھو جی اس کی تو اب شادی نہیں ہوگی، اس نے کیا روگ لگا لیا ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں دین پہ چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سارا مذاق ان کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا دنیا میں کوئی انسان تکلیف سے گزر رہا ہو نا، ہاسپٹل میں بھی داخل ہو تو اس کے ساتھ 4 بندے ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، کم از کم کوئی آ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کوئی نبض پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اگرچہ وہ اس کی تکلیف کو نہیں دور کر سکتا، اس تکلیف سے صرف وہ مریض ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسا مریض جو ڈائلیسس پہ جا چکا ہے، وہ تکلیف صرف وہی کاٹ رہا ہے، اس کی بیوی، بچے، ماں باپ کوئی وہ تکلیف کاٹ نہیں دے، وہ صرف ہمدردی کرنے کے لیے پاس موجود ہے۔ لیکن اس طرح کی ہمدردی قیامت دن تو اس طرح کی ہمدردی بھی کوئی نہیں کر سکے گا، چاہے جائے کہ کسی کو علاج کے لیے کسی ہاسپٹل میں لے جائے۔ دنیا میں تو اگر کسی کو کوئی زخم لگا ہے تو آپ اس کو لے جائیں گے ہاسپٹل میں، مرم پٹی کریں گے، کوئی ٹیکا لگایا جائے گا، سب کچھ ہوگا، لوگ ہمدردی بھی کر لیں گے۔ لیکن آخرت میں جب اللہ عذاب دے رہا ہوگا، کسی ہاسپٹل میں نہیں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی لے کے جا سکتا، ہمدردی کے کوئی 2 بول بھی نہیں اس کے ساتھ بول سکتا۔ اللہ کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعاؤں کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی سبب ملا ہے، میں نے پلان ہی اتنا اچھا کیا تھا، میں نے بڑے ٹائم کے اوپر مارکیٹ میں یہ سودا جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اٹھا لیا تھا، مجھے پتا تھا اس چیز کی ریٹ چڑھنے والے ہیں، مستقبل میں اس کی ڈیمانڈ آنے والی ہے، یہ تو سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری تو اللہ کے فضل کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ بل ہی فتنہ، اور بلکہ یہ تو تیرے لیے فتنہ ہے، دنیا میں اگر کسی کو مال مل گیا تو یہ نہ سمجھے اس کی کامیابی اس کے اندر ہے،
بلکہ یہ تو تیرے لیے آزمائش ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہی بات اگلی قومیں بھی کہا کرتی تھی. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی ان کی دولت جو دنیا میں وہ کمایا کرتے تھے. یعنی نبیوں کی مخالفت کرنے کے سبب آج وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عذاب بھگت رہے ہیں مرنے کے بعد عالم برزخ میں. ان کی دولت ان کے کوئی کام نہیں آئی. تو اے مشرکین عرب، تم اگر نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا. اور ظاہر تعویل عام کے اعتبار سے پوری امت کے لیے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس ان کے برے کاموں کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے انہیں بھی عنقریب اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنا ہوگی. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. یہ بات ہے، اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے قیامت والے دن؟ اللہ تعالیٰ سورہ الشمس میں اینڈ پہ فرماتا ہے نا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ہمیں ان کی عاقبت کے بعد کوئی خوف لاگ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم نے جن کو تباہ و برباد کیا ہے ان کے بہاف پہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے. ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. ہم نے جو ڈیسیژن کر دیا ہے ہماری بے پرواہی ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی فرما رہا ہے کہ کیا تم ہمیں عاجز کر سکتے ہو، ہمیں مجبور کر سکتے ہو؟ یہاں تو کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تو زبردستی چھڑوا لیں گے، انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدین نہ لے جاؤں. یہ تو اب قیامت دن پتہ چلے گا کہ وہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے یا دوزخ میں ساتھ لے کے جائیں گے. دنیا میں تو کوئی شخص بھی کلیم کر سکتا ہے. اتنے گمراہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اور لوگ بھی دیکھیں کتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کی ان کو آپ جو ہے وہ ان کا لیم ایکسکیوز قبول نہیں کر سکتے، نہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر قطعاً غفلت کا شکار نہیں ہے. یہ سارے دنیا کے پیر فقیر مل کے بھی ان کو کہنا کہ اپنے بچوں کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرواؤ. دیکھو فلاں بھی ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتا تھا تو کتنا بڑا آفیسر بن گیا. وہ کہیں گے جناب وہ زمانے اور سن تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر انہوں نہیں پتہ لگا پیر صاحب کو علم غیب ہے، معرفت ہے، سب کچھ ہے، ساری معرفت بھول جان گے. یعنی دنیا کے لیے کتنے ہوشیار ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں جب وہ کہیں گے خیر ہے جناب اسی تمہیں چھڑا لیں گے، ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، آپ ایک دفعہ ہمارے سلسلہ ارادت میں داخل ہو جاؤ، مان لیتے ہیں. یہ اصل میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بولے کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ موٹر بائک پہ نکلیں اپنی ہیڈ لائن آن کر کے دن کے وقت، آپ کو 50 بندے راستے میں ایسے ایسے اشارہ کریں گے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، آپ کے عقیدے صحیح نہیں ہے، آپ کو ایک بندہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا او یار ایویں گل ہی پوے گا چھڈو. دنیاوی نقصان کے لیے آپ کو لوگ مشورہ دیں گے کہ بچ جاؤ، آخرت کے نقصان کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرے گا، اور جو بات کرے گا اس کی بات آپ کو بری لگے گی. میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی کو ایسے کر کے کسی نے اشارہ کیتا انہیں کہا اگوں تیری ایسی تیسی تینوں کیا ہے، میرا موٹر سائیکل ہے. لیکن آپ انہی لوگوں کو دین کی کوئی بات بتائیں، ان کے اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے قرآن کے ترجمے دکھا دیں کہ یار آپ شرک کر رہے ہو اس معاملے میں، آپ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہو. یار بخاری مسلم کھول کے دیکھو، نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. آپ نے پوری زندگی اس طریقے پہ نماز پڑھی ہے، تو فوراً ہی ان کے تیور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے نہیں جانا اس بات کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں. یہ یؤمنون کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے والے وہ ہیں جو ماننے والے ہوں، باقی تو صرف اسلام لے کے آئے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کے اصحاب کو کہا گیا کہ یہ بدو لوگ کہتے ہیں وقالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام ہم ایمان لے کے آئے ہیں. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں کھبا ہی نہیں ہے.
حالانکہ نبی علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا تھا. ظاہر ہے کہ ایمان تو صرف کلمہ پڑھنے کا نام تو نہیں ہے نا, دین کو پریکٹس کرنے کا نام ہے. حتیٰ کہ سورۃ الحدید میں آیا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. انہوں نے گولڈن پیریڈ میں اسلام قبول کیا ہے تو وہ اب اسلام تو اس لیول کا تو نہیں ہوگا جو ان لوگوں کا ایمان ہے جنہوں نے مکے میں مارے کھائی تھی سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. جو ان کا ایمان ہے وہ تو کسی اور کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے تو مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا. بعد میں جب اسلام پہ اچھا وقت آ گیا, پھر جب لوگوں کو یہ نظر آیا کہ اب اسلام قبول کرنے میں ہمارا نفع ہے, اگر ہم نے قبول نہ کیا تو ہم مارے جائیں گے, تو پھر ان کے لیے یہاں پہ تو ون ون سچویشن میں رہے. وہاں پہ بھی انہوں نے یعنی چیزیں انجوائے کی اور یہاں پہ بھی آ کے انجوائے کی, اس لیے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے سارے صحابہ کا پھر وظیفہ برابر نہیں رہنے دیا. حضرت ابوبکر تو برابر رکھتے تھے, لیکن سیدنا عمر آپ کو پتہ ہے ان کی تو ایک مینجمنٹ کی جو پاور تھی اور ان کی جو ویژن تھا, اس طرح کا ویژن تو کسی شخص کا نہیں تھا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ جو شروع کے مسلمان ہیں ان کو ڈبل وظیفہ دیا جائے گا, جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, اور یہ وہ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں جنہوں نے ان مسلمانوں کو مارا ہوا ہے حالت اسلام کے اندر. اب یہ کلمہ پڑھ کے ان کے برابر کے وظیفے کیسے انجوائے کر سکتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے برابر نہیں ہیں, تو ان کے وظیفے ہم کیسے برابر لگا دیں. تو سیدنا عمر کے اس ڈیسیژن نے یعنی یہ چیز ثابت کی کہ قرآن پاک میں جو چیز تھی اس کو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات ماننے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے, یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی ان کے سامنے آپ پورا قرآن بھی پڑھ دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب قرآن حکیم کی اہم ترین آیت آ رہی ہے, سورہ الزمر کی آیت نمبر 53. یہ آیت بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں, اور ہماری خصوصاً این جی اوز اور اخلاقیات پہ درس دینے والے وائزین جو لولا لگڑا دین لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور ہمیشہ وہ یہ بتا رہے ہیں بس وہ جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا, اور وہ یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں. اس آیت سے اگلی آیت نہیں پڑھ کے سناتے کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ جی اللہ نے تو وعدہ کیا سارے گناہ معاف کر دوں گا. کس کے معاف کروں گا؟ باغی کے نہیں, صرف اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر لے اور قرآن کے راستے پہ آ جائے, اس کے گناہ معاف کروں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, یعنی آن دا بہاف آف اللہ, نبی علیہ السلام اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ایون شرک بھی معاف ہو جائے گا دنیا میں, آخرت میں نہیں دنیا میں. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ جو شخص دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سب سے بڑا گناہ وہ بھی معافی مانگ لی جائے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے گا, تو باقی تو گناہ ہی چھوٹے. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. لیکن یہ سارے گناہ معاف ہوں گے دنیا کی زندگی میں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے, لیکن کسی شخص کو نہیں پتا کہ نزع کا عالم کب آئے گا. نزع کا عالم آ گیا پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس کی توبہ قبول ہوگی, کس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, سچے دل کے ساتھ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. لہو, اس کے لیے. من قبل ان یأتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے, یعنی موت کے وقت ہی عذاب آ جائے گا. قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں کہ جب لوگ موت کے غرغرے میں ہوں گے اس وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں. عذاب قبر پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور 117B ریکارڈڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب یہ عذاب آ جائے گا. ثم لا تنصرون, اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم, اتباع کرو سب سے بہترین کلام کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. من قبل, اس سے پہلے. ان یأتیکم العذاب, کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے, یعنی موت. بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. بغتتن, اچانک. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اوہ یہ کیا ہو گیا, اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا. ان تقولوا نفس یا حسرتا, یا کوئی شخص پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دے, ہائے افسوس, علی ما فرطت فی جنب اللہ,
اس کمزوری پر، اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی. وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں تھا، تو نے تو اللہ کو کیجول لیا ہوا تھا. او تقولوا، یا تم پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دو، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہوتا. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں جی اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بارے موت کے وقت تم نے یہی بہانے لگانے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہی کہنا تو میں تمہارا بہانہ مان لوں گا. نہیں، آپ ساتھ سنیں کیا ہے. او تقول حین تر العذاب، یا پھر جب وہ موت کا عذاب دیکھے تو کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، ایک بار دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں. اس پہ میرا بھی ریسنٹلی ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. وہ آپ دیکھیں، اس میں نے اس طرح کی آیات کو بھی کور کیا ہے. اور یہ جو آخری 3 رکوع ہیں سورہ زمر کے، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ پچھلے رمضان کو ہمارا مسئلہ نمبر 146 ریکارڈ ہوا تھا، قیامت کے دن کا ڈراپ سین اور موت سے پہلے توبہ. اس میں میں نے یہی آخری 3 رکوع اس کے کور کیے تھے، اس لیے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس طرح. تو یا پھر وہ جب عذاب دیکھے تو کہ اگر میں دنیا میں واپس چلوں فاکون من المحسنین، تو میں بڑا نیکوکار ہو جاؤں. بلا، اب یہ سارے بانے جب لگائے گا. اچھا دنیا میں نہیں لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ توفیق دے تو نماز پڑھیں گے جی، اللہ دی توفیق نہ لی ہوئے گا جی. اللہ توفیق اس کو دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہ کھلے گی. ہدایت اس کائنات کی لیڈ ترین چیز ہے، یہ فری میں تو نہیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. اس کو ہدایت نہیں ملے گی کبھی بھی کہ جو شخص جو ہے وہ ہدایت کو کیجول لے گا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب موت کے وقت یہ بہانے لگائے گا نا کہ میں کاش دنیا میں واپس چلا جاتا، مجھے ٹائم مل جاتا ہے، اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہوتی، دیکھو اللہ تو ہی سوٹ دے، اللہ تو ہی منو ہدایت دے دینا تو میں سیدھا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت کے وقت، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، ادار نہیں اللہ نے رکھنا. بلا، اللہ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ میں نیک ہو جاتا. قد جاءتک آیاتی، میری آیات تو قرآن کی شکل میں تیرے پاس آئی تو تھی، لیکن تو کیا کہتا تھا، اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہم نے کوئی نہیں سیدھا ہونا، نبی علیہ السلام کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے، نمازیں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان چکروں میں پڑا ہوا تھا. میری آیات آئی تھی فکذبت، لیکن تو جھٹلاتا رہا، تو یہی کہتا رہا بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. لوگوں کی موت دیکھتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی اور مرا ہے، مجھے تو موت آنی نہیں ہے. واستکبرت، اور تیرے اندر بڑا تکبر بھی تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے تکبر کرو، حق بات کو قبول نہ کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. اگر کسی شخص نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں کوئی تکبر نہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہے. اور سب سے بڑا تکبر کیا بتایا کہ حق بات سے عناد کرنا. ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وہ بار بار نماز میں بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی المدد یا غوث الاعظم دستگیر کہہ رہا ہے، تو یہ تکبر ہے نا، اس کے اندر اکڑ ہے نا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ میری آیات تیرے تک پہنچی تھی، فکذبت، تو جھٹلایا کرتا تھا، واستکبرت، اور تو گھمنڈ میں تھا، وکنت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں شامل تھا. یہ کافر کا فوراً ترجمہ کر دیتے ہیں یہ شاید اس سے مراد کوئی مودی ہوگا یا کوئی ٹرمپ ہوگا یا بش ہوگا، ابھی تو تینوں زندہ، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ان کو ہدایت مل جائے، یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ جس شخص نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان لکیر نماز ہے. عملاً تو وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ شخص عملاً کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. آپ اس کو بے شک مسلمان سمجھتے رہے.
اللہ کے حضور اس کا اسلام ثابت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تو بڑا ناشکرا تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, اور قیامت والے دن تم دیکھو گے ایسے شخص کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا, وجوہہم مسودہ, کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہی ہے نا کہ خیر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیاں, یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ نے تو اس کو ٹاپک ہی نہیں بنایا. اللہ نے تو کہا تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے, تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ تو بھینس کام کرنا چھوڑ دینا, اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے, جو دودھ دینا چھوڑ دے بھینس, اس کو کہتے ہیں اسے سلاٹر ہاؤس لے جاؤ, کمیلے لے جاؤ جیلم. تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری پوری نہ کرے, اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا کمیلہ اللہ نے تیار کیا ہوا ہے, سلاٹر ہاؤس دوزخ کی فارم میں, والعیاذ باللہ تعالی. اور وہی بات آ گئی اگلی, الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس چیز کے حقدار نہیں کہ دوزخ میں جائیں جو تکبر کرتے رہے پوری زندگی, ہمارے نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے, کیجول لیتے رہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا متقیوں کو کامیابی کے ساتھ. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون, نہ تو انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی قیامت والے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا کہ ایک متکبرین کی روش ہے اور ایک اہل ایمان کی, ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر لے گا ان کے تقوی کے سبب, اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے. اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے, نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا, اولئک هم الخاسرون, خسارے میں وہی لوگ پڑیں گے. اب میرے بھائیو, یہ آخری دو رکوع قرآن حکیم میں سخت ترین آیات ہیں, سورہ الزمر, اور اسی کی وجہ سے سورہ الزمر کا نام بھی الزمر ہے. اس میں دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ دوزخی کس طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہ ڈراپ سین آف القیامہ ہے, قیامت کے دن کا آخری منظر. لیکن اس کی ذرا تمہید دیکھیں کتنے سخت الفاظ میں. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات, ڈیوائن اوریجنز ہیں, اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے نا تو بڑی جاندار گفتگو کے ساتھ کنکلوڈ ہوتا ہے, تاکہ پورے کے پورے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے اصل میسج جو ہے وہ آڈینس تک پہنچا دیا جائے. اب یہ آخری دو رکوع وہ ہیں. قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ, اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اے جاہلو, کیا تم مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دوں؟ مجھے اس بات کا مشورہ دے رہے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, جبکہ میرے پاس تو یہ وحی آ چکی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ بالفرض اے پیغمبرو تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے. یہ سنگولر کا صیغہ ہے, ہر نبی کو الگ الگ اللہ نے یہ بات کی ہے, اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے مجھ سے بھی اللہ نے یہ بات کی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, بے شک میری طرف یہ وحی ہوئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, لَإِنْ أَشْرَكْتَ تم نہیں آیا سنگولر کے سیغے سے کہ اے نبی دیکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. نبیوں کو اس لیے خطاب کیا جاتا ہے کہ کسی اور شخص کو یہ وہم بھی نہ آئے کہ اس کی کوئی اللہ کے سامنے دھونس چل سکتی ہے. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے
کہ وہ نبیوں کو بھی اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر رہا ہے کہ تم سے بھی شرک جو ہے گوارا نہیں ہوگا، تو باقی لوگ پھر کس کھاتے میں؟ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے. اس لیے قرآن حکیم میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے ایک ہی صورت میں، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، وہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے گا. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں بھی دور جا پڑا. اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ہم بھی شرک معاف نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں ٹیکنیکلی، عقیدے کی بات، اصول کی بات. فقہی ٹرم میں اصول کہتے ہیں عقیدے کو، اور فروع کہتے ہیں یہ فقہی جو مسائل ہیں ان کو. یہ اصول کی بات ہے. اگر کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ محال ہے. اس چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی کفر ہے. یہ محال اور مقدور کی بحث کو سمجھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود سے کفر ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے. اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی خود سے کفر ہے. کیوں؟ بیک وقت دونوں سٹیٹمنٹس جو 180 ڈگری ہوں وہ ویلڈ نہیں ہوتی. قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اب اللہ کا یہ کلمہ ہے کہ مشرک پہ جنت حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اب کوئی شخص کہے کہ اللہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ کلمہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی لازم آئے گی، اور جو اپنے کلمات کو بدل دے وہ خدا نہیں رہتا. جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ اعمال کے ساتھ ہے. عقیدے میں کوئی مناسخ و منسوخ والا چکر نہیں ہے. جو چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ اسٹیبلش ہے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے طے کر لیا ہے. جس کو کہتے ہیں کنو کڈ لو گل، یہ تو بس ایسی بات، ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جس کے اوپر دوسری بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام تم فرما دو کہ میری طرف، مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گی. شرک کے اوپر میرے 2 لیکچرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. میں نے جو شرک کے حوالے سے سب کانٹیننٹ میں دھوکے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے، کیا اشکالات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے شرک یہاں پہ پھیلایا ہوا ہے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. وما قدر اللہ حق قدری، لیکن لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی کہ جو جاننی چاہیے تھی. یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ سٹیٹس ہی نہیں دیا. آپ دیکھ لیں یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور پھر نعتی اشعار دیکھ لیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا گستاخانہ شعر ہے. شرکیہ کہہ دیں گے تو ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا، اس لیے میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے جو ان کو ہضم ہو، اور اسی لیے ان کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے. کیا آپ نے یہ تعلیمات دی تھی؟ قرآن حکیم میں تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام جس کے لیے ہم نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا، کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو؟ تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کس کس قسم کے عقیدے ہیں. اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی جو جاننی چاہیے تھی. اللہ نے کہا تھوڑی سی جھلک تمہیں بتاؤں اپنی قدرت کی. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے آسمان وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا.
جیسا کہ خطوں کا طمار لپیٹ لیا جاتا ہے، ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ سارے آسمان لپیٹ لے گا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں. اللہ ہمارا میری شان بہت بلند ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اللہ تو بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے. یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے ارض پہ لوگ ہیں، آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں، سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا. اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، ایک یہودی سے جھگڑا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی. صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی. آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا. آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا. پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں، کسی دوسرے نبی کو ڈیگریڈ نہ کرو میرے مقابلے پہ. اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے، یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے. اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو بھی. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکالیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا. نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ.
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. ہر جان کو بدلہ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا, یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بیچارہ انجی رہے گا نا, وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا, وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی نا. ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے. اللہ کو کسی فرشتے کی, کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے یا مسجد میں قالین بچھوا دیا یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے یا میری رضا کے لیے لگایا تھا, اللہ کی رضا کے لیے, یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے, اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ میں جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا یہ نیکوکار ہے, بڑا سخی ہے, اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے, اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا, تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں ہیں. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا قیامت والے دن دوزخیوں کو, کافروں کو, بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے, اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے, صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے, نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے, فتحت ابوابها تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے, خزانچی ہے, جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے, حضرت مالک علیہ السلام, سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا ہے. وہ دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے وہ. تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ, تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو, کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا, یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں, اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے گا, ویڈیو دیکھ لے اپنی, تو نکلنا ہی نہیں ہو, تسی کہہ رہے ہیں میری قبر ہی بنا دو, میں یہ اونٹتا, یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے, لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس, منکم یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے, وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. آپ دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے, امام جو ہے, وہ صرف پیغمبر ہے.
یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے, کوئی فرقیاں دے بزرگ, کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں کوئی گل دسی ہوئے. وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپرزینٹیٹو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے, باقی تو سب ڈاکی ہیں, سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, آیا تو تھا. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن اب کیا ہو سکتا ہے, جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی, ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی, ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے, داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ ہی لبیک کسی نے کہا ہوگا, یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی, اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھریں, جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے, جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا, اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ہیں ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا, اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا. ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی, واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے, شہادت علی الناس کرنے والے. گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابہا, تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے, اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھولنے والا ہے. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی, تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا. وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا, تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی. یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ, وہ کہے گا وقال لهم خزنتها, کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم, کہے گا تم پر سلامتی ہو. طبتم, اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ, بڑے پاک صاف لوگ ہو تم. فادخلوها خالدین, اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی, اللہ دے بندے ہو, تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اب ظاہر ہے جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے. تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. دودھ پینے والے مجنون نہیں, عمل کرنے والے. عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا, خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں آ گیا, بخاری کی آخری حدیث یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہی فرشتوں کا کلام ہوگا.
یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد. جس نے دنیا میں اچھے مال کیے ہیں اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا، الحمد للہ رب العالمین. کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی، اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا، اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے. یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا، اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا. جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے یہ تسبیحات ختم ہی نہیں ہوں گی. شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے بچا لیا ہمیں. تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں، اور جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے، اسی تے ادھر کٹھے ہوانگے، اسی اینج ہوانگے. او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے. ایک اللہ کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی، جو سب پہ چھایا ہوا ہے. اسی پہ سورہ الزمر مکمل ہوئی. اب سورۃ المؤمن انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اینڈ پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زبانوں پر حمد کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. اور ظاہر ہے کہ انہی کی زبانوں پر ہوگا جنہوں نے دنیا میں بھی الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہوگا. یہ حمد کا ترانہ تو اسی کو پڑھنا جو ہے نصیب ہوگا اور اسی کو زیب دے گا کہ جس نے دنیا میں اللہ کو سیریس جانا ہوگا. اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر وہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اور آپ دیکھ لیں اس کو کیا کچھ ملے گا وہاں پہ جو وہ خواہش کرے گا. انسان کی تو ہر انسان کے اندر ایک خدا چھپا بیٹھا ہے، اس لیے تو انسان دعوے خدائی بھی کر لیتا ہے نا. اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کرے گا. یہ خدا کی کوالٹی ہے نا، کن فیکون، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جنت میں جو انسان خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری کر دے گا. اور سب سے بڑی خواہش کیا؟ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے فوراً ہی 4 خوشخبریاں دے دی جائیں گی. نمبر 1، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے. نمبر 2، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے. نمبر 3، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. اور نمبر 4، آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یہ دنیا میں تمہیں ٹینشن ہوتی تھی نا، اے کام کرانگا ہو سکتا ہے غلط نہ ہوئے، ایسے ہی جنت میں جو بھی کام ہوگا وہ صحیح ہوگا، غلط کام ہوگا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہر غلط کام بھی وہاں پہ صحیح ہو جائے گا. دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ خود سونے کے کنگن پہنا دے گا. یہ شریعت کی پابندیاں تو دنیا کے اندر ہے. تو یہ 4 خوشخبریاں میں کہتا ہوں آپ کو دنیا میں مل جائے نا تو اللہ کی حاجت ہی نہ کسی کو رہے. اگر کسی شخص کو کہا جائے تمہیں موت نہیں آئے گی، تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، کبھی تم برے حال میں نہیں جاؤ گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تو پھر خدا تو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گا. خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ یوٹیوب پہ جا کے میرے کلپ لکھیں، وہ اسی ٹائٹل سے ہے کہ خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے. اس لیے کہ انسان پہ یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ میں نے مر جانا ہے. یہ جو خوف ہے اور یہ حقیقت ہے مرنا ہے. آگے کیا ہوگا؟ اس خوف کا واحد علاج اللہ کے دامن میں پناہ لینا ہے. انسان نے بوڑھا اور کمزور ہو جانا ہے، اس کو پریشانیاں آنی ہیں. انسان کبھی بھی ان چیزوں سے آزاد نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی کئی چیزیں آپ کے ساتھ ایسی اٹیچ کر دی ہیں. آپ کے ساتھ نیند ایسی اٹیچ کر دی ہے کہ آپ نیند کے بغیر اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہیں کر سکتے. کھانا پینا اٹیچ کر دیے، کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور کھا پینے کے بعد پیشاب کرنا اٹیچ کر دیا، پیشاب کیے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے.
جو انسان اتنا کمزور ہو کہ کھانے پینے کا محتاج ہو، پیشاب کرنے کا محتاج ہو، نیند کا محتاج ہو، اس لاچار کو پھر کسی ایسی ہستی کی پناہ میں آنا چاہیے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اور وہ اس کو اتنا الٹیمیٹ پوزیشن پہ پہنچا دے، امر کر دے اسے، اور وہ جنت میں کر دے گا کہ نہ انسان کو موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ خستہ حالی آئے گی، نہ بیماری آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو پھر انسان کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کو موت نہ آئے، آپ کو خستہ حالی نہ آئے، آپ کو بیماری نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے، تو دنیا کی کوئی پریشانی ہی نہیں آپ کو۔ اب دنیا میں تو ہم پریشان ہوتے ہیں نا، بیماری کی وجہ سے، خستہ حالی کی وجہ سے، موت کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ ان تمام کمزوریوں سے خلاصی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔